ہمیں ایک مرتبہ مغلطائی، حافظ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار اور حنفی فقہ کے بہت قابل علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب المختصر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ۔ المختصر میں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری سیرت پہ جو بڑی کتاب ہے یہ مسئلہ اس میں دیکھو، اس میں دیکھو۔ 1905 یا 4 یا 3 میں اس کتاب کی شدید ضرورت تھی کہ یہ کتاب گئی کہاں آخر، اور ایک چیز لکھنی تھی فتوے میں، تو ہمیں خیال آتا رہا کہ ان کی کتاب گئی کہاں، وہ دیکھیں۔ دنیا بھر چھان لیا، کہیں نہیں ملی۔ کوئی لائبریری جو اپنے بساط میں تھی، امریکہ کیا اور انگلینڈ کیا اور آسٹریلیا کیا، اور کہیں نہیں ملی کتاب، اور ہر ایک نے کہا یہ کتاب دنیا سے ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، خلاصہ یہی تھا۔ صبح یو ایس سے سفر کرنا تھا، رات کو ہم ہاسپٹل سے نکل رہے تھے تو اچانک خیال آیا کہ ہم ساری جگہ اس کتاب کو ڈھونڈ چکے، علی گڑھ میں بھی کیوں نہ پوچھ لیں۔ خیر علی گڑھ فون ملایا، اسلامک ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں ڈاکٹر صدیقی مرحوم تھے، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ بہت مشہور آدمی، سیرت پہ انہوں نے لکھا، ابھی انتقال ہوا ہے۔ یاسین مظہر صدیقی صاحب۔ یاسین مظہر صدیقی صاحب نے فون اٹھایا، ان سے یہ معاملہ عرض کیا تو انہوں نے کہا کتاب تو ختم ہو گئی، کہیں جل ول گئی ہوگی بغداد میں، یا ختم ہو گیا ہوگا۔ پھر بند کرتے ہوئے جب وہاں سے بھی نہ ہو گئی تو انہوں نے ایک جملہ صرف کہا، کہنے لگے کہ سنا ہے کہ ہالینڈ میں کہیں پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے اس جملے کو پلے باندھ لیا۔ امریکہ سے جب فارغ ہو رہے تھے تو گلزار صاحب سن رہے ہیں، ہم نے کہا یار ہالینڈ کا ویزا لینا ہے، چلے گئے، ویزا لگ گیا، ہالینڈ چلے گئے۔ ہالینڈ جب وہاں پہنچے یونیورسٹی، لائیڈن یونیورسٹی میں، تو وہ جو لائبریرین تھیں ان سے ذکر کیا، خاتون تھیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور ہیں عربی میں، اور ہمیں نہیں پتہ کیا ہیں، پرانی کتابیں، تو تم اگر ایک کام کرو تو ہم تمہیں یونیورسٹی میں قیام فری دے دیتے ہیں، اور تم میرے ساتھ مل کے ایک فہرست مرتب کر دو کتابوں کی، تو تمہارا رہنا بھی فری ہو جائے گا، یونیورسٹی کے جو مہمان خانے ہیں وہ کھول دیں گے، تو کام بھی ہو جائے گا، ممکن ہے تمہیں کہیں مل جائے۔ ہم نے وہ ردی اور بیکار کتابوں میں اللہ کا نام لے کے شروع کی، اور حیران رہ گئے جس دن ایک مسودہ ملا مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا جسے ہم برسوں سے تلاش کر رہے تھے، الزہر الباسم، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہم تو پاگل ہو گئے، اس خاتون کو سمجھ نہیں آئی سے ہوا کیا۔ خیر اپنے آپ کو ضبط کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کہیں انکار ہی ہو جائے، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ یہ کتاب ہے، اس کی مجھے تلاش تھی، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ خیر کتاب مل گئی، انہوں نے اس کی ایک فلم بنا کے ہمیں دے دی۔ امریکہ کے واسطے سے وہ فلم بھی پاکستان پہنچ گئی کہ وہ ڈائریکٹ کسی پاکستانی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم اس کا بزنس کریں گے یا کچھ کریں گے۔ وہ کتاب تھی الزہر الباسم، یہ ہمارے سامنے ہے، یہ الزہر الباسم فی سیرت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نسخہ اس کا دنیا میں رہ گیا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ۔ ہم کراچی اترے تو وہاں سے ایک دوست تھے، ان سے حضرت تھے جن کے پاس حاضر ہوئے تھے، بات ہم نے کہا حضرت یہ نسخہ ایک مل گیا۔ فرمایا تم نے کیا کیا اس کا؟ ہم نے کہا ہم نے اس کے 4 نسخے بنوا لیے تھے، ایک ترکی بھیج دیا تاکہ یہ کتاب کہیں ضائع نہ ہو جائے، ایک لے جا کر اسلامک یونیورسٹی میں ظفر صاحب ہوتے تھے ان کو دیا، ہم نے کہا اس سے فلم بنی ہوئی ہے، اس کو کروائیں۔ انہوں نے کہا یہ فلم تو پاکستان میں کہیں بھی مشین نہیں ہے جس پہ دیکھی جا سکے، اس کی تو بن ہی نہیں سکتی یہ کاپی۔ مایوسی ہوئی، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اب یہ مشکل مرحلہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ کو جب کام کرنا ہونا تو ان ربی لطیف لما یشاء، وہ بہت باریکی سے کام کر دیتا ہے۔ آپ اس لیے سنا رہے ہیں آپ کو کہ زندگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں۔ ہم آپ پارا سے گزر رہے تھے موٹر سائیکل پہ، ایسے ہی خیال میں آیا
کہ پان کھائیں. حیرت بھی ہوئی. خیر موٹر سائیکل کا پان لیا تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے. ان کے جی یہ ہمارے دوست ہیں. ہم نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے اٹامک انرجی میں ہوتا ہوں. ہم نے کہا ایک فلم ہے, کتاب ہے, وہ اٹامک انرجی کے علاوہ کسی کے پاس مشین نہیں ہے جہاں سے کھل سکے. اگر آپ وہ کام کر دیں. انہوں نے پوری تحقیق کی کہ ہے کیا چیز. ہم نے کہا کتاب ہے, مسودہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد انہوں نے پورا مسودہ علاقے میں دیا. انہیں نہیں پتہ تھا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ ایک آدمی کو لگایا, ایک بچے کو لگایا. ہم نے کہا اس کتاب پر کام کرو. انہوں نے 3 یا 4 سال اس کتاب پر کام کیا الزہر الباسم میں, اور 2 جلدوں میں الزہر الباسم دنیا کو ملی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. یہ صرف ایک نسخہ رہ گیا تھا. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا وہ ان کی ڈچ زبان میں تھا. کیپٹن دکھتا ہے ڈچ زبان میں کہ میں مدراس آیا ہوں اور شپ کا کیپٹن ہوں, اور ایک مسلمان کو کچھ پیسے چاہیے تھے تو میں نے اسے 2 پیسے دیے. اور اسے کہا میں ایسے نہیں لیتا, اور یہ کتاب مجھے دیا ہے. اور اسے کہا میں اتنا بڑا تحفہ تمہیں دے رہا ہوں, تمہاری نسلیں بھی یاد کریں گی, اور یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے. کس زبان میں ہے؟ عربی میں یہ لائیڈن یونیورسٹی میں جمع کرا رہا ہوں. کون جانتا تھا کہ 1707 میں اس نے کوئی کتاب جمع کرائی, اور 2000 کے بعد کوئی شخص ہالینڈ جائے اور کتاب لائے. یہ کتاب پوری تیار ہو گئی. پہلی جلد یہ اور دوسری جلد یہ دونوں جلدیں تیار ہو گئیں. اب اسے چھپوائے کون؟ پھر ہم نے اس بچے سے رخصت اجازت چاہی, اور ہم نے کہا صاحب اس کتاب کو چھپوانے کے لیے اب آپ تلاش کریں, دنیا کی کوئی اور کمپنی کوئی اسے چھاپ دے. احسن احمد اس بچے کا نام ہے, اب بہاولپور میں ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں رہ کے 76 اس لائبریری میں کوئی 4 سال کام کیا ہے اس کتاب. پھر انہوں نے خود ہی چھپوائی, اور دارالسلام والوں نے اسے چھاپا ہے, اور دنیا کو یہ کتاب ملی ہے. یہ ایک کتاب کی کتھا سنا رہے ہیں. ہمارے پاس اب تک 10 سے زیادہ کتابیں ہیں جو چھپنے کی منتظر ہیں, مگر ہم کیسے چھاپ سکتے ہیں؟ چھاپیں جو چھاپیں.